بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے جیسے ہی کمرے کی صفائی ختم کی تو خود اس وقت میری اپنی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں گرد سے بھر چکی تھی، لیکن کمرے کو اچھی حالت میں دیکھ کر میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی گندی حالت بھول چکی تھی اور کمرے کو اتنا نکھرا ستھرا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کمرہ سالوں سے بند پڑا تھا، نہ جانے کب سے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن اب اپنی ضرورت کے تحت مجھے اس کمرے کی صفائی کر کے اسے اپنے قابل بنانا پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 3 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد میں نے اس کمرے سے سارا کاٹ کباڑ نکال کر باہر رکھا اور بڑے بڑے جالے اتار کر یہاں کی اچھی طرح دھلائی کی، تو اس کے بعد کمرہ اس حالت میں آ چکا تھا کہ اب اسے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جس مقصد کے لیے اس کمرے کو صاف کیا تھا اس کے لیے مجھے ایک پرسکون کمرہ چاہیے تھا، اس لیے میں نے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا، ورنہ گھر میں اور بھی بہت سارے کمرے تھے اور وہ اس سے کافی بڑے بڑے اور کھلے کھلے تھے، لیکن وہاں پر مجھے جانے نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے کمرے میں بھی مجھے آزادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کمرے کی طرف چلی آئی، اور اب جب یہ کمرہ صاف ہو چکا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے نیچے آئی، آ کر سب سے پہلے غسل لیا، کیونکہ جتنی دھول مٹی میرے اوپر جم چکی تھی، نہائے بغیر مجھے سکون نہیں آنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہا کر بالکل فریش ہو گئی اور پھر دوبارہ اوپر کمرے میں آ گئی، وہاں پر آ کر نماز ادا کی۔ ایک سکون سا میرے سارے جسم میں دوڑ گیا۔ آج کافی عرصے کے بعد میں نے اتنے سکون سے نماز ادا کی تھی اور بالکل دل سے اللہ سے اپنے لیے اور اس گھر کے مکینوں کے لیے دعا کی تھی۔ اس گھر کے مکین اپنی نوعیت کے بہت ہی عجیب تھے، میں نے تو آج تک ان کے بارے میں صحیح سے کچھ جان ہی نہیں پائی، نہ ہی میں انہیں صحیح سے سمجھ پائی تھی۔ سوچنے بیٹھوں تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ایسے کیوں ہیں، لیکن ان کا عجیب و غریب رویہ اور انداز مجھے بہت الجھائے رکھتے اور میں اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جاتی۔ میرا نام مہر بانو ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے میری شادی ہوئی ہے۔ میرے اماں ابا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، میں ان کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی، جبکہ میرے بعد 5 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ابا چونکہ علاقے کے چوکیدار تھے، اماں گھر پر درزن کا کام کرتی تھیں، ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ میں نعت پڑھنے کی بہت شوقین تھی، مجھے نعت خوانی کا بڑا شوق تھا۔ اپنے علاقے کی ہی ایک گھر میں محفل میلاد پر گئی تو وہاں پر مجھے ایک آنٹی نے پسند کر لیا۔ انہیں میری خوبصورتی بہت اچھی لگی اور میرا سادہ سا انداز ان کے دل کو بھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً میرا رشتہ مانگ لیا، حالانکہ وہ حیثیت میں ہم سے بڑھ کر تھے، جبکہ میرے ابا تو ایک عام چوکیدار تھے۔ ابا اس رشتے کو قبول کرنے میں ہچکچا رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ رشتہ برابری کے لوگوں میں ہی کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں مشکلات ہوتی ہیں، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ ساری زندگی میں نے غربت میں پس کر گزار دی، اب اپنی بیٹی کو غریب لوگوں میں بیاہ دوں گی تو وہ بھی میری طرح محنت مزدوری کرتی رہ جائے گی، بہتر یہی ہے کہ اسے اچھے گھر میں بیاہ دیں تاکہ کل کلاں کو اس کے اوپر کوئی مالی مشکل نہ آئے۔ ابا اس فیصلے کے حق میں تو نہیں تھے، لیکن پھر اماں کی خاطر انہیں حامی بھرنا پڑی۔ ویسے بھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ میرے بعد ابھی میری 3 بہنیں اور تھیں، بھائی تو ابھی دونوں بہت چھوٹے تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی اپنا کام کاج کر کے گھر کا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے سارا بوجھ ابا کے اوپر ہی تھا، جبکہ اماں جو کماتی تھی وہ ہم بہنوں کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ لا کر جمع کر لیتی تھیں، یا پھر اچانک کوئی خرچہ نکل آتا تو اماں اپنی کمائی میں سے وہ پورا کر دیتی۔ اب چونکہ اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا تو ابا کو جہیز کی بھی فکر تھی، لیکن میری ہونے والی ساس نے جہیز کے لیے صاف صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے۔ میرے بیٹے کو خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے مجھے کوئی اور لڑکی اتنی اچھی نہیں لگی۔ ابا بہت ہچکچا رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جہیز کے نام پر بے شک کچھ سامان ہی دیا جائے، لیکن دینا ضرور چاہیے، جبکہ میری ساس نے صاف صاف منع کرنے پر بھی ابا نے تھوڑا بہت مجھے سامان دے کر رخصت کیا۔ یوں یہ شادی سادگی سے ہوئی اور ابا نے اپنی طرف سے اچھا انتظام کیا تھا، لیکن میرا ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ میرے سسرال کے کافی رشتہ داروں اور عزیز و اقارب نے اس میں شرکت کی تھی، جس کسی نے بھی مجھے دیکھا تھا اس نے بہت سراہا تھا۔ ویسے تو میری شادی میں سب کچھ اچھا رہا، لیکن اپنے شوہر کا عجیب سا رویہ مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتا۔ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے،
نہ تو ان کے اوپر محبت اثر کرتی تھی، نہ ہی انہیں کسی کی محبت نظر آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خاموش اور کم گو تھے، بہت کم بات کرتے، مخاطب کرنے پر بھی ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیتے۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزر گئے تھے۔ بے شک میرے شوہر ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن پھر بھی نئی شادی کے شوق میں مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ جس طرح میں نے شادی سے پہلے سوچا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس گھر کے مکین بڑے عجیب مزاج کے تھے۔ میں جب نماز پڑھنے لگتی تو مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ اکثر میرے شوہر بھی مجھے کمرے سے نکال دیتے۔ ان کا یہی کہنا ہوتا کہ تم باہر گول کمرے میں جا کر نماز ادا کر لو، میں یہاں کام کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ان کی بات مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتی۔ آخر میرے نماز پڑھنے سے انہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ یہ بات میں ان سے پوچھ نہیں سکی۔ ایک بار پوچھنے پر وہ کہنے لگے کہ جب تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے کہ باہر جا کر پڑھ لو تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تم باہر بھی تو پڑھ سکتی ہو، نماز ہی ادا کرنی ہے نا، کہیں بھی پڑھ لو، فرض ہے کہ تم نے اپنے کمرے میں ہی ادا کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، جائے نماز اٹھا کر باہر آ گئی۔ لیکن گول کمرے میں میری ساس بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ کہنے لگی، ارے بہو، یہاں پر میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، تم کہیں اور جا کر نماز ادا کر لو، میرا پروگرام ختم ہونے میں کچھ وقت ہی باقی ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ ٹی وی پر نگاہ گئی تو کوئی انڈین ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ میں آزردہ ہو گئی۔ تاہم اپنی ساس کے ساتھ تو میں سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، ورنہ بدتمیزی میں شمار ہوتا۔ تاہم میں خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور پھر کبھی کہیں تو کبھی کہیں نماز ادا کرتی، لیکن میں نے اس گھر کے مکینوں کو کبھی نماز ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور نہ جانے کیوں میرا نماز پڑھنا بھی انہیں پسند نہیں تھا۔ لیکن میں چونکہ اماں ابا نے بچپن سے نماز کی عادت ڈالی تھی، تو میں جب تک نماز نہیں پڑھتی تھی تب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ دن میں بھی کاموں کے دوران نماز کا خیال رہتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہے، اس لیے میں نماز ضرور ادا کرتی۔ لیکن یہاں پر آ کر ان سب کا رویہ مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتا۔ ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں نماز کی کوئی فکر نہیں، جو نماز ادا کرنا ہی نہیں جانتے۔ لیکن مجھے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے نماز پڑھنے کی خاص طور پر ہدایت تھی، اور خود میرا بھی نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ جس دن میں نماز نہیں پڑھتی تھی اس دن مجھے خالی پن محسوس ہوتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو۔ لیکن یہ لوگ عجیب تھے، یہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، اور جب کبھی میں اپنے شوہر سے کہتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ بھی پڑھ لیں، تو وہ یہی کہتے کہ تم ادا کر لو، مجھے مت کہو، میں نے جب پڑھنی ہوگی خود پڑھ لوں گا۔ میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ نئی شادی میں کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہوتا تھا کہ میرے شوہر اور ان کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، اور پھر جہاں کہیں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتی وہاں سے مجھے ہٹا دیتے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ میری ایک چھوٹی نند تھی جو سارا دن گھر پر رہتی تھی۔ آج کل چونکہ اس نے پیپرز دیے ہوئے تھے، وہ فارغ تھی، تو گھر پر رہ کر سارا دن گانے سنتی رہتی تھی، اور اسے کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ گانے بند کرو یا اتنی اونچی آواز میں نہ لگایا کرو۔ وہ سارا دن اونچی آواز میں گانے سنتی رہتی، اور سارے گھر میں ان گانوں کی آواز گونجتی رہتی۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ اسے تو کوئی منع نہیں کرتا تھا، جبکہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جگہ جگہ گھومتی رہتی تھی، اور مجھے صحیح سے نماز بھی ادا کرنے نہیں دی جاتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی آج تک نماز ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ کبھی انہوں نے میرے شوہر سے یا نند سے نماز کے بارے میں نہیں کہا، جبکہ میں افسوس ہی کر سکتی تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، اور اب تک کے حالات اسی طرح چل رہے تھے۔ پھر ایک دن جب میں چھت پر آئی تو دیکھا وہاں پر ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ ہمارے گھر کا اسٹور تو نیچے والی منزل پر ہی تھا، صرف میری نند کا کمرہ اوپر تھا، اور اس کے علاوہ 2 اور کمرے تھے جن میں سے ایک کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر اس کمرے کو تالا کیوں لگا ہے جبکہ باقی سارے کمرے تو کھلے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگی، بہت عرصہ پہلے ہم نے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کمرے کو بند کر دیا تھا، دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑی اس لیے کبھی کھولا ہی نہیں۔ وہاں پر گھر کا کچھ فالتو سامان پڑا ہوا ہے اور پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ میری ساس نے لاپرواہی سے جواب دیا تو میں کچھ سوچنے لگی، اور پھر اگلے دن میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچا۔
اور چھت پر چلی آئی۔ میری نند کا کمرہ چونکہ برابر والا ہی تھا، وہ تقریباً سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، اونچی آواز میں گانے سنتی رہتی اور نت نئے فیشن کرتی رہتی، طرح طرح کے فیشن جن میں کبھی آستینیں غائب ہوتی، کبھی ٹخنوں تک ٹراؤزر ہوتا، بڑے بڑے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ، اکثر مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ لیکن میری ساس اور میرے شوہر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو جیسے اس کے اس طرح کے فیشنوں کے عادی تھے۔ لیکن میں چونکہ ایک ایسے گھرانے سے آئی تھی جہاں پر دوپٹہ بھی سر سے نہیں اتارا جاتا تھا، تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا تھا۔ لیکن میں اب اپنے شوہر کے ساتھ یہ اعتراض نہیں کر سکتی تھی اور اپنے آپ میں ہی اندر گھلتی رہتی۔ اب چونکہ میں اس کمرے میں آ گئی تھی، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کمرے کی صفائی کر کے اسے نماز کے لیے استعمال میں لاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس سے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا، سوچا تھا انہیں سرپرائز دوں گی، اور اسی لیے میں یہاں کی صفائی کرنے میں جٹ گئی۔ تقریباً 3 گھنٹوں کی صفائی کے بعد جب کمرہ اس قابل ہو گیا کہ یہاں پر آرام سے بیٹھ کر عبادت کی جا سکتی تھی، تو یہ سوچ کر میں اپنے آپ میں ہی مسکرا دی۔ میری ساس چونکہ اس وقت گھر پر نہیں تھی، شوہر بھی دفتر گئے ہوئے تھے، جبکہ میری نند اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے میں نے بڑے پرسکون انداز میں سارے کام کو انجام دیا اور نیچے آ کر نہا کر کپڑے بدلے تو اتنی دیر میں میری ساس واپس آ چکی تھی۔ ان سے پوچھ کر میں کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی میں انہیں اس کمرے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ اعتراض کریں گی، کہیں وہ مجھے منع ہی نہ کر دیں۔ جبکہ نیچے چونکہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں تھی، اس لیے میں نے اوپر اس کمرے کو خالی کیا اور آج سے وہاں پر نماز کے لیے جانے لگی۔ جب نماز کا وقت ہوتا میں چھت پر چلی جاتی اور بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ پہلے تو میری ساس کو اس بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن پھر جس دن انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے قدرے غصے کا اظہار کیا، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ نیچے مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر کا ایک فالتو کمرہ ہے جو ویسے ہی بند پڑا ہے، کیوں نہ اسے استعمال میں لے کر آیا جائے۔ میں نے اس کمرے کو اچھی طرح صاف کر دیا ہے، اب وہاں پر کوئی بھی آرام سے جا کر بیٹھ سکتا ہے اور نماز ادا کر سکتا ہے، میں نے بڑے آرام سے اپنی ساس سے کہا، تو وہ بھی نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اب مجھے نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، یوں تو گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میری ساس نے میری شادی کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور میری نند تو ویسے بھی گھر کے کاموں کو فضول سمجھتی تھی، وہ تو گھر والوں میں بہت کم آ کر بیٹھتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی، اور آفرین ہے میری ساس پر جنہوں نے کبھی اسے ٹوکا بھی نہیں۔ آج میرے شوہر بھی ذرا جلدی گھر آ گئے تھے، میں نے چونکہ کھانا پہلے ہی تیار کر لیا تھا، سوچا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد دسترخوان لگوا دوں گی اور سب بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ یہی سوچ کر میں نماز ادا کرنے کے لیے اوپر چلی گئی۔ عشاء کی نماز میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی پڑھ لیتی تھی، کیونکہ انہیں پھر میرے کمرے میں نماز پڑھنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں ان کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں نماز ادا کر لیتی تھی۔ لیکن آج چونکہ وہ جلدی گھر آ گئے تھے، اس لیے مجھے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اوپر جانا پڑا۔ لیکن ابھی میں نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ دوران نماز مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا اور میں بڑی کوشش اور محنت سے نماز کی طرف اپنے دھیان کو لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بار بار مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ارد گرد کمرے میں اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، خوف کے مارے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، لیکن پھر خود کو سنبھالا دیا اور بڑی مشکل سے نماز مکمل کی۔ فوراً نیچے چلی گئی۔ میرے چہرے پر اب بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ میری ساس نے میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا تمہیں؟ آج تم بڑی پریشان سی دکھائی دے رہی ہو۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں انہیں کہا کہ نہیں اماں جی، کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی ڈر گئی تھی۔ میں نے بڑے گول مول انداز میں جواب دیا اور فوراً کھانا گرم کرنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی، لیکن اب بھی میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ میں اندر ہی اندر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں چھت پر بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اب میرا یہ احساس ختم نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور میرے شوہر کمرے میں آ گئے، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن سوتے وقت بھی بار بار میں گھبرا جاتی۔
اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ مجھے ایک اندیکھا احساس اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ تاہم اگلے دن میں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، اگر وہاں پر کچھ ہوتا تو سامنے دکھائی ضرور دیتا، لیکن چونکہ کمرہ بالکل خالی تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ لیکن اگلے دن جب پھر دوبارہ میں شام کے وقت نماز ادا کرنے گئی تو پھر سے مجھے وہی احساس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے مجھے دن کے وقت یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی تو یہ احساس شدید ہو جاتا۔ آج بھی میں اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نماز پوری توجہ سے ادا کر سکوں، لیکن بار بار مجھے وہم ستانے لگتا اور میں گھبرا جاتی، اور اب ہر روز یہ ایسا ہونے لگا۔ میں جب بھی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی تو مجھے یہ وہم شدت سے ستانے لگتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے یا پھر مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کسی سے یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنی ساس کی اجازت اور مرضی کے بغیر میں نے اس کمرے کو صاف کیا تھا، اور گھر میں کسی اور نے میری سنی بھی نہیں تھی۔ سب اپنی اپنی موج مستی میں رہ رہے تھے، یہاں پر ایک دوسرے کی پرواہ کسی کو نہیں تھی۔ لیکن اب چونکہ میں ایک شدید مسئلے سے دوچار ہو رہی تھی تو مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں میں نفسیاتی نہ ہو جاؤں، کہیں یہ احساس مجھے اندر ہی اندر ختم نہ کر دے۔ لیکن پھر خود کو سمجھا لیتی۔ آج جب میں نماز کے لیے اوپر جانے لگی تو دل ہی دل میں سوچ لیا کہ آیت الکرسی پڑھ کر پہلے خود کے اوپر پھونک لوں گی تاکہ آیت الکرسی کی وجہ سے مجھے اس طرح کا کوئی بھی وہم نہ ستائے اور میں سکون سے اپنی نماز ادا کر سکوں۔ یہی سوچ کر میں جیسے ہی وضو کر کے کمرے میں آئی تو آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنے لگی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب آیت الکرسی ختم ہوئی تو کمرے میں ایک جوان آدمی ظاہر ہوا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، نہ ہی کوئی کھڑکی تھی۔ یہ آدمی نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ میرا دل اچھل کر ایک دم حلق میں آ گیا، اور پھنسی پھنسی آواز میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، سانس بھی خشک ہونے لگی تھی۔ تاہم خود کو سنبھال کر میں نے اس سے یہ پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں شنکر ہوں۔ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ پوچھا، شنکر؟ کون شنکر؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں، میں اس کمرے میں رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی، فوراً سے نیچے بھاگ گئی، اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی، کیونکہ شنکر کی وجہ سے میری نماز ادھوری رہ گئی تھی۔ تاہم نماز کے دوران بھی مجھے بار بار شنکر کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ضرور وہ کوئی چور ہوگا۔ اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس کو اس چور کے بارے میں بتاتی ہوں، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر اب تک وہ وہاں سے چلا گیا تو کہیں میری ساس اسے جھوٹ ہی نہ سمجھے۔ میں عجیب طرح کی سوچوں کا شکار ہو رہی تھی، دل و دماغ میں طرح طرح کے وہم چل رہے تھے۔ شنکر کی بات سن کر مجھے یقین تو نہیں آیا تھا، اسی لیے میں اگلے دن دوبارہ وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے گئی تو اس کمرے میں شنکر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گئی، تاہم وہ کہنے لگا، رکو رکو، جانا مت، میری بات سن لو۔ شنکر کے انداز میں ایک منت تھی، نہ جانے کیوں میں رک گئی اور اس کی بات سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پر کئی سالوں سے قید تھا، تمہاری وجہ سے مجھے یہاں سے آزادی ملی ہے۔ جب تم یہاں پر صفائی کرنے کے لیے آئی تھی تو میں نے شکر ادا کیا تھا کہ کسی نے تو یہ کمرہ کھولا، اور پھر جس طرح تم دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے یہاں پر عبادت کرتی رہیں، نماز پڑھتی رہیں، تمہارا وہ انداز میرے دل کو بھا گیا اور میں جانے انجانے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ شنکر کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسے سختی سے کہا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے میں شادی شدہ ہوں، اس گھر کی بہو ہوں، نہ جانے تم کون ہو، چور ہو، کوئی اچکے ہو، یا پھر واقعی تمہارے کہنے کے مطابق تم ایک جن زادے ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تم میں دلچسپی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میری زندگی مزید مشکل مت کرو۔ میں نے شنکر سے کہا اور نیچے آ گئی۔ اس کی باتوں نے مجھے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہندو جن زادہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔ پہلے تو مجھے اس پر ہی یقین نہیں تھا، نہ جانے وہ کون تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کہ کس سے یہ بات کہوں، اسی لیے جب اپنے آپ میں اتنا زیادہ گھبرا گئی اور سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی تو میں اپنی امی کے گھر چلی آئی۔ لیکن امی کے گھر آ کر بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ امی میری چھوٹی دونوں بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کر جاتے ہیں، لیکن جہیز مانگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دیں گے، لیکن یہ بات سن کر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ امی یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ میرے گھر کے حالات کیا تھے اور اماں ابا کتنا جہیز دے سکتے تھے، لیکن اب چونکہ لڑکے والوں نے اپنے منہ کھولے ہوئے تھے تو ایک غریب آدمی کیا کرتا۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میری شادی تو اچھے حالات میں ہو گئی تھی، میرے سسرال والوں نے جہیز کے لیے صاف منع کر دیا تھا، اور شکر ہے کہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی جہیز کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ بے شک وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے شک ان کے گھر میں نحوست محسوس ہوتی تھی، بے شک ان کے گھر میں سارا دن گانے گونجتے رہتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے آج تک کبھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم ہو گئی، جبکہ اماں اپنا دکھ بیان کر رہی تھیں۔ میں ان سے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہی میں کر رہی تھی۔ وہاں پر ایک دن گزار کر میں واپس گھر چلی آئی۔ تاہم اب کی بار میں خود پریشان تھی۔ مجھے اماں کی پریشانی ہو رہی تھی جو چھوٹی دونوں بہنوں کے رشتے کو لے کر پریشان تھیں۔ ابا بیچارے کتنی محنت کرتے اور پھر چند روپے ہاتھ میں آتے، خرچ ہونے میں دن بھی نہیں لگتے، اور اس کے بعد پورا مہینہ کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑتا۔ ایسے حالات میں ابا اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کیسے جمع کرتے، وہ بھی ان کی سسرال والوں کی فرمائش کے مطابق۔ میں اپنی سوچوں میں پریشان اور کمرے میں اوپر چلی آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک دن بھی شنکر کا خیال نہیں آیا، جبکہ اب جب میں اوپر کمرے میں آ گئی تو سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا، اور ایک لمحے کے لیے میں کانپ کر رہ گئی۔ تاہم میں نے اسے نظر انداز کیا اور جائے نماز درست کر کے بچھانے لگی، جبکہ وہ مجھے وہاں پر کمرے میں کھڑا دیکھتا رہا۔ میں جتنی دیر نماز ادا کرتی رہی وہ وہیں پر کھڑا رہا اور بغور میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کا یہ دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تاہم میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہاں، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اسے ڈانٹا ضرور اور کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس طرح مجھے دیکھتے رہو، مجھے پورے دل سے نماز ادا کرنے دیا کرو۔ اس طرح تمہارا دیکھنا ناگوار لگتا ہے اور میرا بار بار دھیان تمہاری طرف جاتا ہے۔ میں نے شنکر کو ٹوک دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ شنکر کے اچانک پوچھنے پر میں ایک دم چونک گئی۔ سوچنے لگی آخر اسے کیسے اندازہ ہوا کہ میں پریشان ہوں۔ تاہم اس کے انداز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ میں بے ساختہ اسے اپنے گھر کے حالات اور جہیز والی بات بتا بیٹھی، جسے سن کر اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شنکر کی بات سے نہ جانے کیوں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، تاہم میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے نیچے آ گئی۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات کا بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر شنکر کو میری پریشانی کا اندازہ کیسے ہوا، جبکہ آج تک میرا شوہر میری پریشانی کے بارے میں جان نہیں سکا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کب خوش ہوتی ہوں، کب پریشان ہوتی ہوں، اور اگر میں پریشان ہوں تو کس بات پر ہوں، اور اگر خوش ہوں تو کس بات پر ہوں۔ نہ تو وہ کبھی پوچھتے تھے، نہ میں کبھی بتاتی تھی، لیکن آج جب شنکر نے مجھ سے پوچھا تو بے ساختہ میں اسے بتا بیٹھی، اور اب مجھے خواہ ہی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے۔ ایک دن اچانک اماں مٹھائی کا ڈبہ لے کر چلی آئیں۔ میں نے حیرت سے انہیں اس طرح آتے دیکھا، پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر اماں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میں بھی بے حد خوش ہوئی اور حیران ہوئی۔ اماں نے کہا کہ تیری دونوں چھوٹی بہنوں کے رشتے پکے ہو گئے، اور وہ بھی بغیر جہیز کے۔ اماں نے بڑی خوشی خوشی مجھے بتایا تو میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کہا کہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا، آپ نے اچھی طرح چھان بین کرنی تھی۔ میں نے متفکر ہوتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں مسکرا دی، کہنے لگی کہ ہم نے ہر طرح سے تسلی کر لی ہے، لڑکے بہت نیک اور شریف ہیں، گھرانہ بھی اچھا ہے، اسی لیے تو ہم نے فوراً ہاں کہہ دی۔ اماں نے خوشی خوشی بتایا تو میں بھی بے حد خوش ہو گئی۔ اس دن سے اماں کی طرف سے مجھے بے حد پریشانی لگی ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ وہ رشتے پکے ہو گئے تھے تو میں بہت خوش تھی۔ اور پھر یہ وقت جلدی سے گزر گیا۔ بہنوں کی شادی کا دن آن پہنچا۔
اماں نے اپنے طور پر بہت اچھی تیاری کی تھی، ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میری بہن کے سسرال والوں نے صاف طور پر منع کر دیا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم جہیز نہیں چاہتے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، ہمیں آپ اپنی لڑکی دے دیں بس۔ ابا بہت خوش ہوئے، کتنی دیر سجدے میں گرے رہے۔ شادی والے دن میں اچھی طرح تیار ہو کر ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں پر شنکر نظر آیا۔ وہ اماں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی اور خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اماں نے مجھے یوں سامنے کھڑے دیکھا تو ایک دم ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں مزید خوف زدہ ہو گئی، تاہم میں خاموشی سے اماں کے پاس چلی گئی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ انہوں نے میرا تعارف شنکر سے کروایا۔ کہا کہ یہ دونوں رشتے اسی کے توسط سے ہوئے ہیں، اگر یہ بیٹا کوشش نہ کرتا تو شاید آج یہ رشتے بھی طے نہ ہو پاتے۔ اماں شنکر کی بہت زیادہ مشکور تھیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ نہ جانے شنکر نے آخر ایسا کیا کیا تھا جو یہ رشتے طے پا گئے تھے۔ اور اماں اتنی خوش تھیں، مجھے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی کہ شنکر نے میرے گھر والوں کے بارے میں سوچا اور ان کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا۔ جبکہ جیسے ہی مجھے اکیلے میں وقت ملا تو میں شنکر کے پاس چلی آئی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ میں نے جب تمہیں اداس اور پریشان دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں نے تمہاری دونوں بہنوں کے رشتے کروا دیے اور پھر شادی بھی بغیر جہیز کے کروا دی۔ شنکر نے آہستگی سے کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ شنکر بہت پیارا، جوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، جبکہ بقول اس کے وہ ایک ہندو جن زادہ تھا، میں ایک مسلمان لڑکی تھی۔ ہمارا یوں ملنا صحیح نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ شنکر کے ساتھ میری دوستی اسی طرح چل رہی تھی۔ وہ اکثر میرے ساتھ کام کروا دیتا، میں کسی معاملے میں پریشان ہوتی تو وہ پریشانی دور کر دیتا۔ شنکر آج کل اماں ابا کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اپنی بہن کی شادی کے معاملے میں شنکر کی بہت مشکور تھی، جس کی بدولت وہ دونوں رشتے طے پا گئے تھے اور انہوں نے کوئی جہیز بھی نہیں لیا تھا۔ میری دونوں بہنیں آج کل اپنے گھر میں بہت خوش تھیں، لیکن یہاں پر میرے گھر کا ماحول تو ابھی بھی اسی طرح عجیب سا تھا۔ میں ابھی تک اس ماحول کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے مجھے اوپر جانا پڑتا، جبکہ میرے شوہر کا موڈ کسی طور صحیح نہیں رہتا۔ ساس تو پھر بھی اچھی تھی، لیکن میرے شوہر اور نند نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ آج بھی میں کھانا بنا کر کھا رہی تھی کہ عشاء کی اذان ہو گئی تو میں نماز پڑھنے کے لیے اوپر چلی آئی۔ نہ جانے کب میرے شوہر گھر چلا ہے، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا اور میں کافی دیر وہاں پر بیٹھ کر اللہ کے آگے رو رو کر اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ جب میں نیچے آئی تو وہ بہت غصے میں بھرے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ میں کب سے آیا بیٹھا ہوں، تم کہاں غائب تھی؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ گھر میں شوہر آیا بیٹھا ہے؟ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے؟ میرے شوہر کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں حیرت زدہ سی رہ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ میں عیاشی نہیں کر رہی تھی، میں نماز پڑھنے گئی تھی۔ یہاں نیچے کوئی مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا، جہاں پر جائے نماز بچھا لوں وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، اس لیے میں نے اوپر والے کمرے کو نماز کے طور پر صاف کیا ہے۔ لیکن میرے شوہر میری بات سن کر آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے تم کیا سمجھتی ہو؟ تم زیادہ مسلمان ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں پہلے دن سے تمہاری یہ حرکتیں دیکھ رہا ہوں۔ تم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتی ہو، بہت عبادت والی سمجھتی ہو، جبکہ ہم تو گناہ گار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں تمہاری نظر میں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ جانے میرے شوہر کہاں چڑھے کہاں اترے، غصے میں کیا کیا بولتے رہے۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں تو نہ جانے آج کس بات کا غصہ آیا ہوا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا اور کہنے لگے بس، بہت برداشت کر لیا میں تو صرف امی کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے مجھے یہ الفاظ نہیں سننے تھے، لیکن وہ تو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور میں بھری مٹی کی طرح نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنے دنوں کی رفاقت کا میرے شوہر نے مجھے یہ صلہ دیا تھا۔ انہوں نے میری محبت کے بارے میں سوچا ہی نہیں
اور بلا قصور مجھے طلاق دے کر چلے گئے۔ میں ان کے لیے بوجھ تھی۔ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اماں کے گھر واپس آ گئی۔ جہاں سے میں چلی تھی وہیں پر آ کر میری منزل ختم ہو گئی۔ اماں نے جو یوں مجھے بے حال آتے دیکھا تو جیسے ساری کہانی سمجھ گئیں۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی میری بد نصیب بچی، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ مجھے تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے آنسو ختم ہو گئے ہیں اور ایک جامد کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے آخر مجھے کس جرم کی سزا دی ہے۔ میں تو ایک بے یقینی کی کیفیت میں تھی، اور کتنے دن اسی طرح گزر گئے۔ گھر پر میری طلاق کی وجہ سے ایک خاموشی طاری تھی۔ میری دونوں شادی شدہ بہنیں باری باری میرے ساتھ افسوس کر کے گئیں۔ شکر ہے ان کی شادی میری طلاق سے پہلے ہو گئی۔ اگر جو ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو اماں ابا تو جیتے جی مر جاتے۔ میری چھوٹی بہن اور باقی دونوں بھائی ہر وقت میری دل جوئی کرنے میں مصروف رہتے، لیکن میں جیسے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرا تو ہنسنے بولنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر انہی دنوں میں ایک دن شنکر چلا آیا۔ اماں تو یوں اسے جانتی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ شنکر میری وجہ سے یہاں آتا ہے، اور میری وجہ سے ہی اس نے میری بہنوں کے رشتے کروائے تھے۔ اور یہ کہ شنکر ایک جن زادہ ہے۔ اسے میری طلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ تاہم شنکر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا میرے قریب آیا ہو۔ شنکر مجھے ہر ممکن حوصلہ اور تسلی دیتا رہا۔ میری عدت جیسے ہی مکمل ہوئی تو ایک بار پھر شنکر چلا آیا، لیکن اب کی بار وہ کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ اماں ابا کے آگے میرا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ اماں ابا کے تو خوشی کے مارے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ابھی میرا ہاتھ شنکر کے ہاتھ میں تھما دیتے، لیکن میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر اماں ابا شوق میں رہ گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں اس رشتے سے انکار کروں گی۔ جب میں نے انہیں وجہ بتائی اور کہا کہ شنکر ایک ہندو ہے اور میں ایک ہندو سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ ایسا کام نہ کروں جو اسلام کے خلاف ہو۔ میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے سسرال والوں میں مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک نحوست ہر وقت طاری رہتی تھی، ہر وقت گانے گونجتے رہتے تھے، گھر میں کلام پاک نہیں پڑھا جاتا تھا، ہندوؤں کے ڈرامے چلتے تھے۔ میں وہاں سے اس گھر سے اسی وجہ سے نکال دی گئی۔ مجھے اسی وجہ سے طلاق ہو گئی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور شوہر کو کھانا دینے میں دیر ہو گئی۔ لیکن شنکر تو ایک غیر مسلم ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ آپ خود یہ بات سوچیں۔ میں نے اماں ابا کو جب یہ بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں خود اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ شنکر ایک ہندو ہے، تاہم نہ جانے کیوں میں نے اس جن زادے کے ہونے کی بات چھپا لی۔ اس کے بعد بھی گھر پر ایک چپ سی طاری تھی۔ ابا اپنے کام پر چلے جاتے، کام سے آ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑے رہتے، جبکہ اماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس گھر کی رونق اور خوشیاں نہ جانے کیوں روٹ گئی تھیں۔ میں اپنے آپ کو مجرم خیال کرتی تھی، اسی لیے کمرے میں بند رہتی تھی۔ انہی حبس زدہ دنوں میں ایک دن شنکر چلا آیا اور دوبارہ سے اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم ایک ہندو ہو اور میں کسی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور کسی مسلمان سے ہی شادی کروں گی اگر میں نے دوبارہ شادی کی تو، ورنہ شاید اب میں کبھی شادی کر ہی نہ سکوں۔ میں نے شنکر کو صاف صاف منع کر دیا، جبکہ میری بات سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیا، کہنے لگا تمہیں صرف اس بات پر اعتراض ہے نا کہ میں ایک ہندو ہوں۔ شنکر نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر جیسے اس کا چہرہ کھل سا اٹھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے تمہارا یہ اعتراض بھی دور کر دیا ہے، میں نے کچھ دن پہلے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں مسلمان ہوں، میرا اسلامی نام عبداللہ ہے۔ شنکر کی بات سن کر میں حیرت سے فک چہرہ لیے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے اسے یہ بات کہہ بھی دی۔ مجھے کیا خبر کہ تم مسلمان ہو، تم جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہو۔ میری بات پر اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا، کہنے لگا مہربان ہو، جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس دن سے شدت سے تمہاری محبت میں مبتلا ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ جس طرح محبت سے تم نماز پڑھتی تھی، تمہاری اسی محبت کی وجہ سے مجھے نماز سے محبت ہوئی، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں نماز ادا کر سکوں، لیکن چونکہ میں غیر مسلم تھا اس طرح سے نماز ادا نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے میں نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے نماز پڑھنا ہی سیکھا۔ اب الحمدللہ میں بہت اچھی نماز پڑھ لیتا ہوں، تمہارے جیسی اچھی تو نہیں، لیکن پھر بھی میں بہت اچھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ شنکر نے بڑی محبت سے نماز کا ذکر کیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آئی۔ نماز پڑھنے کے ذکر پر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ جس نماز کی وجہ سے مجھے میرے سسرال والوں کی طرف سے دھتکار دیا گیا تھا، اسی نماز کی وجہ سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو کر مجھے اپنانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود اس بار شنکر کو انکار نہیں کر سکی۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عبداللہ کے ساتھ میرا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ عبداللہ یہیں پر میرے ماں باپ کے گھر پر ہی رہنے لگا اور میں بھی اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئی۔ اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ سے شادی کے بعد ہم نے وہاں پر ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی بنا لیا۔ یوں ہماری گھریلو زندگی شروع ہو گئی۔ اپنی زندگی میں ہم دونوں ہی بہت خوش اور مطمئن تھے۔ عبداللہ مجھے پا کر بہت خوش تھا۔ جس طرح وہ اپنی محبت اور وارفتگیوں کا اظہار کرتا تھا، میں حیران رہ جاتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے صبر کا مجھے اتنا میٹھا پھل ملے گا کہ میں سجدہ کر کے شکر ادا کرتی رہوں تو ساری زندگی بھی کم ہے۔ عبداللہ کے ساتھ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھے، اور جس طرح عبداللہ نے ان کا بیٹا بن کر دکھایا تھا، وہ ہر وقت اسے دعائیں دیتے رہتے تھے۔ میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی، جبکہ دونوں بھائی اب اپنا کاروبار جمانے کے چکر میں تھے۔ عبداللہ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا ان کی مدد کرتا تھا۔ انہی دنوں میں خود بھی امید سے تھی۔ میرے ہاں پہلے بچے کی ولادت متوقع تھی۔ اتنے عرصے بعد اس خوشی کا ملنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ میں تو جیسے نئے سرے سے جی اٹھی تھی، اسی لیے میں بہت احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ عبداللہ خود بھی میرا بہت خیال رکھتا، مجھے ایک پاؤں بھی زمین پر نہیں اتارنے دیتا تھا، جبکہ اماں بھی ہر وقت میرے قریب ہی رہتی، میرا خیال رکھتی۔ انہی دنوں میں ایک دن میرے سابقہ شوہر اور ساس چلے آئے۔ وہ دونوں بے حد نادم تھے، اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ میرا سابقہ شوہر اس دن بے سکونی کی کیفیت میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دن سے انہوں نے مجھے طلاق دی ہے، ان کے گھر سے جو تھوڑی بہت برکت تھی وہ بھی اٹھ گئی ہے۔ گھر پر ہر وقت نحوست طاری رہتی ہے، اور اس دن سے وہ کاروبار میں مسلسل گھاٹے کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہر چیز خراب ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے شوہر نے بہت شرمندگی سے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی، جبکہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس وقت جو کیا اپنے نظریے کے حساب سے صحیح کیا۔ تاہم انہوں نے دوبارہ مجھ سے معذرت کی، اور پھر میری حالت کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، لگتا ہے تم نے شادی کر لی۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ جی ہاں، میرا شوہر عبداللہ بہت اچھا ہے، اس نے میری نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی مجھ سے شادی کی ہے۔ میں نے بڑی محبت سے عبداللہ کا ذکر کیا تو میرا سابقہ شوہر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اسے شاید اب پچھتاوے ڈس رہے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اگر تب میرے سابقہ شوہر نے میری حالت کو سمجھا ہوتا، مجھے اس گھر میں نماز کی آزادی ہوتی، تو میں کبھی اوپر والے کمرے کو سیٹ نہ کرتی، اور اگر میں وہ کمرہ سیٹ نہ کرتی تو مجھے شنکر یعنی عبداللہ کیسے ملتا؟ شاید یہی نظام قدرت ہے کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وسیلے بنا رکھے ہیں۔ اگر مجھے عبداللہ نہ ملتا تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا ہوا اعتماد نہ حاصل کر پاتی، اور یوں دوبارہ اپنی گھریلو زندگی نہ شروع کرتی۔ عبداللہ کے وجود سے مجھے سکون ملتا ہے، اور پھر جبران نے آ کر ہماری زندگی مکمل کر دی۔ ہم دونوں اسے پا کر بہت خوش تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کی تکمیل ہو گئی ہو۔ مجھے اپنے رب کی اس بے شمار نعمتوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے مجھے کتنا نواز دیا، اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ طلاق ہونے کے بعد مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور میں یوں ہی ایک کمرے میں گھٹ گھٹ کر جیتے جی مر جاؤں گی۔ لیکن عبداللہ نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا، اور پھر جبران کے ساتھ نے ہماری محبت کی تکمیل کر دی۔ یوں وہ خوشیاں جو میں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ دیکھنے کا خواب دیکھا تھا، وہ اب عبداللہ اور جبران کے ساتھ مکمل ہو رہی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔